الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا صدق الله العظيم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، ماہ رجب المرجب ہم پر سایہ فگن ہے۔ یہ مہینہ ماہ رمضان کی تمہید ہے۔ اسی مہینے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کا انتظار فرمایا کرتے تھے اور دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت نازل فرمائیے اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچائیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو اور تمام مومنین و مومنات کو ماہ رمضان صحت اور عافیت کے ساتھ عطا فرمائے اور گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، اس مہینے کی ایک فضیلت تو یہی ہے کہ 3 بابرکت مہینوں میں سے یہ پہلا مہینہ ہے ماہ رجب، دوسرا مہینہ ہے ماہ شعبان اور تیسرا مہینہ ہے ماہ رمضان۔ ماہ رجب کے فضیلت کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہی ہے جیسے اللہ کے کلام قرآن کی فضیلت تمام آسمانی کتابوں پر ہے، کہ تمام آسمانی کتابیں جو دیگر انبیاء اور رسولوں پر اتری ہیں، ان تمام کتابوں کی سردار ہے قرآن کریم۔ تو یہ مقام ماہ رجب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ ماہ رجب المرجب میں اسلامی تاریخ میں جو واقعات ہوئے، ایک اہم ترین واقعہ وہ ہے خلیفہ چہارم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت تھی۔ اس مہینے کی جو 13 تاریخ ہے، یعنی کل آنے والی تاریخ، اس تاریخ کو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہے۔ تو آئیے اس مناسبت سے ہم
اپنے خلیفہ چہارم کو یاد کریں، ان کی قربانیاں یاد کریں، اور ان کی زندگی میں جو سبق ہیں ہمارے لیے وہ سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی فرمایا تھا کہ میرے بعد میرے خلفاء کی اقتداء کرنا اور ان کی اتباع کرنا۔ یقیناً آپ کے چاروں خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ چاروں ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ یہ چاروں ہم سب کے لیے لائق احترام ہیں، اور یہ چاروں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہیں، اور آپ کے فرمان کے مطابق یہ چاروں ہم سب کے لیے لائق اتباع ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی زندگی میں بہت سارے اسباق ہیں پوری امت کے لیے۔ پہلا سبق یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کم سنی میں، کم عمری میں حق کو پہچان لیا، حق کو قبول کر لیا، حق پر مکمل مضبوطی کے ساتھ جم گئے۔ اس جمنے کی وجہ سے آنے والی تکلیفوں، مزاحمتوں کا کھلے دل سے سامنا کیا۔ یہ سب کم عمری میں ہوا، صرف 10 سال کی عمر تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جب وہ ایمان لائے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اندازہ لگائیے 10 سال کی عمر کیا ہوتی ہے۔ ایک لڑکا ہوتا ہے معصوم سا، جسے کھیلنے اور کودنے کا شوق ہوتا ہے، اسے کیا معلوم حق کیا ہے، اسے کیا معلوم باطل کیا ہے۔ 10 سال کی عمر لا ابالی پن کی عمر ہوتی ہے، غفلتوں والی عمر ہوتی ہے۔ اس عمر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً قبول کر لیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول کیا، آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے قبول کیا۔ یہ بالکل اولین ہیں ایمان لانے والے۔ اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، کسی بھی نبی پر اولین ایمان لانا یہ بڑے خطرے کی بات ہوتی ہے۔ کسی نبی نے، برحق نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے بعد پھر ان پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے پوری قوم کے خلاف بغاوت، پوری قوم کے باطل عقیدے کے خلاف بغاوت، یعنی پوری قوم سے دشمنی مول لینا ہے۔ تو اسی لیے اولین ایمان لانے والے یہ بڑے لائق احترام ہوتے ہیں۔ ہاں، جب دین غالب آ گیا، لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں، اس ماحول میں ایمان لانا یقیناً یہ سعادت ہی کی بات ہے، لیکن اس وقت کوئی خطرہ نہیں رہتا۔ غالب آ چکا ہے دین، سب لوگ اس کو قبول کر رہے ہیں تو ہم نے بھی قبول کر لیا۔ لیکن اسلام اس وقت قبول کرنا جب اجنبی ہو، اور قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں میں آگ کا انگارہ لینا ہو، اپنے بھی دور ہو جائیں گے، قریبی اپنی آنکھیں پھیر لیں گے، رشتہ دار رشتہ داریاں منقطع کر لیں گے، ایک عجیب ماحول ہوتا ہے۔ اس وقت قبول کرنا کوئی معمولی بات نہیں۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، احادیث کا ہم مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ جن صحابہ نے اولین ایمان قبول کیا، آخری دم تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عزت، ان کے احترام کی تاکید کرتے رہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بے انتہا فضیلتیں بیان فرمائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ یہ اولین تھے۔ ایسے ماحول میں انہوں نے لبیک کہا اور حق کو قبول کیا کہ جب کوئی معمولی بات نہیں تھی ایمان قبول کرنا۔ یہاں قابل تعریف بات یہ ہے کہ اولین میں کم سنی میں ایمان قبول کر لینا، 10 سال کی عمر میں، کیا کوئی معمولی بات ہے؟ اور اتنا بھروسہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اتنا بھروسہ کہ انہوں نے ایمان لانے کے لیے اپنے گھر میں کسی سے مشورہ نہیں کیا،
بس انہوں نے دیکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت فرمایا، فوراً انہوں نے لبیک کہا اور کلمہ پڑھ لیا۔ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اس تعلق کا جو ان کو تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کتنا اعتماد، کتنا بھروسہ کہ انہوں نے اپنے والد کو نہ بتایا نہ ان سے مشورہ لیا، ابو طالب سے۔ وہ تو ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا ان کے والد ماجد نے، تو انہوں نے بعد میں پوچھا کہ بیٹا یہ کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ابا جان میں نے ایمان قبول کر لیا، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو ان کے والد ماجد نے کہا کہ میری طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہے میرے بیٹے، جو تمہیں اچھا لگے اجازت ہے، تم وہ قبول کر سکتے ہو، وہ کر سکتے ہو۔ چنانچہ حضرت ابو طالب نے کوئی تعرض نہیں کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان پر برقرار رہے۔ تو کم سنی میں ایمان قبول کرنا یہ بہت بڑی قابل تعریف بات ہے۔ اس عمر میں انہوں نے یہ پیغام دے دیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حرف آخر ہو زندگی میں، کسی سے مشورہ نہیں، کسی سے کوئی بات نہیں، اب آگے کسی کی کوئی بات قابل قبول بھی نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، بات ختم ہو گئی۔ یہ بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ کم سنی 10 سال کی عمر میں وہ رہتی دنیا کے ایمان والوں کو پیغام دے کے چلے گئے کہ زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مرتبہ کسی اور کو مت دے دینا۔ انسانوں میں اللہ کے بعد اگر کسی کا سب سے بڑا مرتبہ ہے تو وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ کی بات حرف آخر، آپ کا فیصلہ حرف آخر، اس کے بعد نہ ہمیں سوچنا ہے، نہ پوچھنا ہے، نہ مشورہ کرنا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کم سنی میں ایمان قبول کر کے یہ بات بتا دی۔ اس کے بعد بہت سارے مراحل آئے، سب کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل قریبی جڑ کے رہنے والے تھے، یہاں تک کہ جب ہجرت کا موقع آیا، ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بالکل ہجرت کرنے کو تیار ہی نہیں تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر، کہ آپ جائیں گے میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ تو اس موقع پر سارا مکہ صحابہ سے خالی ہو چکا تھا، سارے صحابہ آہستہ آہستہ مدینہ پہنچ چکے تھے یا پہنچ رہے تھے، مکے میں صرف 2 لوگ رکے تھے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ دونوں کا رکنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی وجہ سے تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو اس لیے کہ آپ کے ساتھ ہی جانا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا رکنا ایک دوسرے مقصد سے تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے پاس جو امانتیں ہیں لوگوں کی، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذمہ داری ہے میرے یہاں سے چلے جانے کے بعد وہ امانتیں حقدار تک پہنچا کے آ جانا، جس کی جو چیزیں ہیں وہ ان تک پہنچا کے آ جانا۔ یہاں علماء نے لکھا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتنا ہی بھروسہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ 2 بھروسے خاص طور سے یہاں نظر آ رہے ہیں صاف۔ ایک تو یہ کہ امانت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جائے گی تو وہ اپنے مقام تک پہنچ جائے گی، اس میں کوئی خیانت نہیں ہو سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنا بھروسہ۔ اور دوسرا یہ کہ ایسے وقت پہ امانتیں تقسیم کرنا تھا جب کفار تلواریں نکالے کھڑے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، آپ کے جو جانثار صحابہ تھے ان کے خلاف، ایسے ماحول میں ان کے قریب جانا، ان کی امانت واپس کرنا، یہ کہہ کر کہ تم لے لو کیونکہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں، اتنی آسانی سے وہ قبول کرنے والے نہیں تھے جانا اور ہجرت کرنے کو۔ تو ایسے ماحول میں تقسیم کرنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھروسہ تھا کہ ماحول کتنا بھی خلاف ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرعوب ہونے والوں میں سے نہیں ہے، ماحول کے نتیجے میں دب کر اپنی ذمہ داری چھوڑ جانے والوں میں سے نہیں ہے، یہ ذمہ داری ادا کریں گے تو کریں گے چاہے ان کی جان چلی جائے، یہ پورا بھروسہ تھا۔ اسی لیے جس رات کفار آپ کے دروازے پر گھر کے باہر تلواریں لیے کھڑے تھے، انتظار میں تھے کہ موقع ملے اور نعوذ باللہ آپ پہ جان لیوا حملہ کریں، اس رات آپ نے اپنے بستر مبارک پہ سلایا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ قرب کا اندازہ لگائیے، ایک دوسرے پر بھروسے کا اندازہ لگائیے، یہ کیسا تعلق تھا ان دونوں کا، کتنا قریبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو یہ قرب، اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، اللہم والی من والاہ، اے اللہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوستی رکھے، محبت رکھے، آپ بھی اسے اپنا محبوب رکھیے، وعادی من عاداہ، اور اے اللہ میرے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو دشمنی رکھے آپ بھی اس سے دشمنی رکھیے۔
اور دوسری حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا لا یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود راوی ہیں حدیث کے، کہتے ہیں میرے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے محبت صرف مومن رکھے گا اور مجھ سے دشمنی صرف منافق رکھے گا۔ تو یہ قرب کی وجہ سے یہ حدیثیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی دوسری بڑی خصوصیت ان کی بہادری۔ چنانچہ غزوہ بدر کا موقع اور ابھی جنگ بدر شروع ہونے والی تھی کہ دشمنوں کی طرف سے ابو جہل نے یہ آواز لگائی کہ اے مسلمانوں اور اے مسلمانوں کے سپہ سالار، ہمارے مقابلے میں بہادروں کو بھیجنا، جو بہادر ہو تم میں سب سے مضبوط، کیونکہ ہم بہادروں سے لڑنا پسند کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کا نام لیا مسلمانوں میں سے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبیدہ بن حارث جو بعد میں شہید ہو گئے، اور یہ 2 صحابہ ابھی احد تک، حضرت حمزہ احد تک زندہ رہے، حضرت علی تو بہت دنوں کے بعد تک زندہ رہے۔ تو یہ 3 بہادر صحابہ، اور تینوں کا تعلق اہل بیت سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور گھرانے سے ہے۔ آپ نے ان 3 بہادروں کو بھیجا اور ان تینوں بہادروں نے دشمنوں کی صف میں ایسی موت کا سناٹا برپا کیا اور ایسی انہوں نے اپنی بہادری کی وہاں چھاپ چھوڑ دی کہ کچھ دیر کے اندر ہی جنگ کا فیصلہ ہو گیا، کفار مغلوب ہو گئے، اور وہ للکارنے والا ابو جہل اس کی لاش پڑی تھی بدر کے میدان میں، اور یہ تینوں صحابہ الحمدللہ غالب ہو کر واپس لوٹے۔ 3 سے آغاز ہوا، بعد میں اور بھی صحابہ گئے، لیکن یہ 3 بہادروں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کا آغاز فرمایا۔ اس سے معلوم یہ ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بہادروں کی صف میں شامل تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح غزوہ خندق، ہم سب جانتے ہیں کہ ایک خندق کھودی گئی تھی مدینہ طیبہ کے چاروں طرف، کہ دشمن جو بہت بڑا لشکر لے کے آ رہا تھا وہ شہر میں نہ داخل ہونے پائے، اس سے روکنے کے لیے خندق کھودی گئی تھی۔ ایک مقام پہ خندق کچھ اس طرح کھودی گئی کہ کچھ فاصلہ کم رہ گیا تھا، وہاں پر مسلمانوں کو خدشہ تھا کہ کوئی بہادر کافر اگر ہوگا، مضبوط تیز رفتار گھوڑا دوڑانے والا، تو وہ دوڑا کے پار کر سکتا ہے خندق کو، کیونکہ یہاں فاصلہ تھوڑا کم ہے، لہذا یہاں کسی بہادر کا کھڑا رہنا بہت ضروری ہے جب تک جنگ جاری ہے، اور وہ جنگ چلی ہے کئی ہفتوں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑا کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ بھروسہ تھا ان کی بہادری پر کہ کتنا بڑا بھی جرنیل اور بہادر کافروں کا آ جائے ادھر سے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار سے بچ نہیں سکتا۔ اور ہوا بھی ایسا ہی کہ ایک کافر نے موقع دیکھ کر اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور وہ پار کر کے اس پار آ گیا مدینہ طیبہ میں، اور گر گیا گھوڑے پہ سے۔ اس سے پہلے کہ ابھی وہ اٹھتا اور دیکھتا کہ میں کہاں ہوں، اس سے پہلے اس کی گردن تک حضرت علی کی تلوار پہنچ چکی تھی اور اس کا کام تمام کر دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مقام پہ کھڑا کرنا یہ بھی بتاتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بہادری پہ کتنا یقین تھا اور کتنا بھروسہ تھا۔ اور وہ موقع تو ہم سب جانتے ہیں غزوہ خیبر کا، کہ خیبر تقریباً 5 قلعے تھے یہودیوں کے۔ کفار سے جب معاملہ نمٹ گیا، غزوہ خندق ہو گئی، اب اس بات کا پورا یقین ہو گیا کہ کفار کی کمر ایسے ٹوٹی ہے کہ اب وہ دوبارہ مدینہ آ نہیں سکتے اور پھر کبھی نہیں آئے۔ کفار نے پھر کبھی حملہ نہیں کیا مدینہ طیبہ میں آ کے، کبھی یہ نادانی نہیں کی انہوں نے۔ ہاں، نمٹنا باقی تھا یہودیوں سے، کیونکہ یہ ابھی پورے زوروں پر تھے اور بار بار یہ کہتے تھے کہ ہم سے تم نے ابھی جنگ نہیں کی ہے، تم لڑ رہے ہو مکے کے کافروں سے، وہ ابھی جنگ کے میدان میں اتنے ماہر نہیں ہیں جتنے ہم ہیں، کبھی ہم سے جنگ کر کے دیکھو، یہ بار بار یہودی کہتے تھے۔ چنانچہ ایک فیصلہ کن جنگ فرمائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی۔ خیبر کے 5 قلعے تھے، جس میں 2 چھوٹے تھے اور 3 بڑے، 2 چھوٹے اور 2 بڑے، یہ 4 قلعے فتح ہو چکے تھے۔ 5واں قلعہ جس پر بڑا ناز تھا یہودیوں کو کہ کتنا بھی مضبوط لشکر آ جائے اس کو فتح نہیں کر سکتا، اتنا مضبوط انہوں نے وہ قلعہ بنایا تھا۔ چنانچہ مسلمان نے کئی مرتبہ کوشش کی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اور دوسرے صحابہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کوشش کی، لیکن وہ قلعہ فتح نہیں ہو سکا۔ اور بڑے آرام سے یہودی اس کے اندر تھے، بڑے اطمینان سے کہ یہ قلعہ تو ہمارے ہاتھ سے جانے والا نہیں ہے، کہ اچانک ایک رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا خیمے کے اندر کہ کل کی صبح میں ایک ایسے شخص کو بھیجنے والا ہوں خیبر فتح کرنے، جو فتح کر کے آئے گا، وہ ناکام نہیں آئے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا بات ختم، اب تو وہ ہونا ہی ہونا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، صحابہ کہتے ہیں
ہر صحابی دل میں یہ خواہش لیے رات گزار رہا تھا کہ کاش صبح میرا نام لے لیا جائے، کیونکہ فتح تو ہونا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ کل فتح ہوگی، کاش وہ میرے ہاتھوں ہو جائے تو کتنے بڑے میرے لیے عزت کی بات ہوگی، فخر کی بات ہوگی۔ ہر صحابی یہ ارمان لیے رات گزارتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور اتفاق کی بات کہ وہ وہاں موجود نہیں تھے، ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی، آشوب چشم نامی جو بیماری ہوتی ہے جس سے آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، اس مرض میں مبتلا تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ وہاں موجود نہیں تھے۔ صحابہ نے فوراً کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آشوب چشم ہو گیا ہے انہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں میرے سامنے لایا جائے۔ چنانچہ صحابہ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن ان کی دونوں آنکھوں میں اس طرح لگایا جیسے سرما لگایا جاتا ہے۔ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دن سے لے کر پوری زندگی کبھی مجھے آنکھوں میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، ایسی شفا عطا فرمائی اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کے ذریعے۔ اس کے بعد فوراً ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا پرچم ان کے ہاتھ میں تھمایا اور فرمایا کہ اللہ کا نام لو اور آگے بڑھو۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں اور آگے بڑھتے چلے گئے۔ زبان مبارک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا تھی کہ فتح ہوگا تو یقیناً فتح ہوگا۔ چنانچہ وہ دروازے تک پہنچے ہیں، یہاں تک کہ دروازے کو بھی کھولا ہے، اور یہودیوں کا جو سردار تھا مرحب، اس سے سامنا ہوا ہے، اور سامنا ہوا اور دونوں بہت دیر تک آپس میں لڑے، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالب آئے اور اس کے سر پہ ایسا حملہ کیا، سر دو حصوں میں بٹ گیا۔ مرحب کا مرنا تھا کہ یہودیوں کی کمر ٹوٹ گئی، وہ بھاگنے لگے میدان چھوڑ کر، وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ وہ جو دروازہ تھا خیبر کا، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ کئی لوگ مل کے اسے کھولتے اور بند کرتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کا وہ کرم تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں تھیں کہ تنہائی انہوں نے اس دروازے کو اکھاڑ پھینکا۔ اس کے بعد وہ آگے چلتے چلے گئے، یہاں تک کہ بڑے اطمینان کے ساتھ خیبر کا پورا قلعہ فتح فرمایا۔ یہودیوں کا جو زور تھا عرب کی زمین میں وہ مکمل طور پہ ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا۔ ادھر جب خبر پہنچی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہاں جو صحابہ موجود تھے، خوشی میں انہوں نے یہ بات کہی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے آج ہم نے کئی سازشوں کا بدلہ لے لیا، کیونکہ یہ ایک مرتبہ نہیں ستایا تھا، یہودیوں نے کئی مرتبہ ستایا، کئی طرح کی تکلیفیں دیں۔ تو خوشی میں صحابہ نے کہا کہ آج ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں ہر سازش کا بدلہ مل گیا، آج ہمیں بڑی خوشی ہے۔ اس کے بعد یہودی ہمیشہ کے لیے عرب سے دربدر کر دیے گئے تھے وہاں سے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ توکل، یہ بھروسہ اور یہ اعتماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ پورا کرنا اور ایمانی غیرت کے ساتھ یہودیوں کے دل اور ان کے قلب پہ جا کے خنجر مار کے آنا، یہ اسلام اور مسلمانوں پر ایک بہت بڑا احسان ہے روز قیامت تک۔ یہودی سب بھولیں گے لیکن خیبر کی شکست کبھی نہیں بھول سکتے، جس طرح ان کے سینے پہ خنجر مارا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی اتنے کہ ایک موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا جانشیں بنایا مدینہ طیبہ میں، اور فرمایا اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، میں جب تک سفر سے واپس نہ آؤں، آپ غزوہ تبوک پہ تشریف لے جا رہے تھے، فرمایا جب تک نہ آؤں آپ ہی میرے نائب ہیں مدینہ طیبہ کے اندر۔ یہ کہہ کہ آپ صحابہ کا لشکر لے کے نکلے، منافقین نے تانے مارنے شروع کیے کہ آپ قریبی نہیں ہیں اسی لیے آپ کو چھوڑ دیا گیا، اس طرح کے جملے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی تکلیف ہوئی، آپ فوراً گھوڑے پہ سوار ہوئے اور بہت تیزی سے دوڑایا اپنے گھوڑے کو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے، جو ابھی آپ سفر ہی میں تھے، اور جا کر انہوں نے کہا کہ اس طرح منافقین مجھے تانے مار رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کا قریبی نہیں ہوں اسی لیے آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا کہ یا علی الا ترضى، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا آپ اس بات سے راضی نہیں ہیں کہ آپ کا مقام میرے نزدیک وہی ہے جو حضرت موسیٰ کا مقام تھا، حضرت ہارون کا مقام تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جب پہاڑ طور پہ جا رہے تھے اللہ سے ملاقات کے لیے تو اپنا نائب بنا کر حضرت ہارون کو گئے تھے، وہ دونوں سگے بھائی تھے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے وہ دونوں انتہائی قریبی ویسے ہم دونوں انتہائی قریبی ہیں،
بس فرق یہ ہے کہ ہارون نبی تھے اور آپ نبی نہیں ہیں، کیونکہ نبوت کا دروازہ مجھ پر بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان ہو گیا اور آپ واپس تشریف لائے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں حضرت علی کا قرب بھی بتایا، وہیں پر یہ بھی بتا دیا کہ تانے دینے والے دیتے رہیں گے، اپنے حوصلوں کو کمزور نہیں کرنا، اپنے قدم کو کبھی پیچھے نہیں کھینچنا، جس مہم پہ ہیں اور جس میدان میں ہیں آگے بڑھتے چلے جائیں۔ تانے وہی دیتے ہیں جنہیں کچھ نہیں کرنا ہوتا، تانے وہی دیتے ہوتے ہیں جن کے مزاج میں منافقت ہوتی ہے، کیونکہ تانے دینے والے مدینے میں صرف منافقین تھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ یہ ہوتا تھا انہیں تانے دینے دو، ہمارے مقام میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے ان کے تانے دینے سے، لہذا ہم جس مقام پہ ہیں وہ رہیں گے الحمدللہ۔ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جائیے، آپ ہی امیر ہیں مدینے کے، منافقین کے تانوں کی پرواہ مت کیجیے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دونوں سبق ہمیں عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پیشن گوئی فرما دی تھی کہ انہیں شہادت نصیب ہوگی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے ہیں اور آپ نے اپنا دارالخلافہ شہر کوفہ کو بنایا تھا جو عراق میں ہے، کیونکہ اسلامی سلطنت اتنی وسیع ہو گئی تھی کہ مدینہ طیبہ بیچ میں نہیں تھا سلطنت کے، یہ ایک کنارے میں آتا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے سلطنت کے بیچ میں رہ کے میں خلافت کروں تاکہ چاروں طرف میری حکومت آسانی سے ہو۔ اس کے لیے آپ نے پسند کیا شہر کوفہ کو، اور کوفہ میں آپ رہنے لگے۔ دشمنوں نے اتنی سازشیں رچی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ان سازشوں اور فتنوں کو ہی ختم کرتے کرتے آپ اپنی خلافت چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن الحمدللہ فتنوں کو انہوں نے ختم کر دیا۔ سب سے بڑا فتنہ جو یہودیوں اور تمام دشمنوں کی طرف سے مل کے بنایا گیا تھا وہ خوارج کا فتنہ تھا۔ ایک فرقہ بنایا تھا جس کا نام تھا خوارج، اور اس کی بھی پیشن گوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی تھی کہ ایک فرقہ آئے گا اور اس کی یہ خاصیتیں ہوں گی، یہ نشانیاں ہوں گی۔ وہ ساری نشانیاں فتنہ خوارج میں پائی جا رہی تھیں۔ اتنا مضبوط بنایا تھا اس فرقے کو، صحابہ خود کہتے ہیں جب ہم پہلی جنگ لڑے خوارج سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ خوارج اکیلا نہیں ہے ہمارے سامنے، اس کے پیچھے پوری دنیا کی دشمنوں کی طاقتیں ہیں، اتنے مضبوط ہتھیار تھے ان کے پاس۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے نہیں ہٹے، آپ بڑھتے چلے گئے، ایک کے بعد دو کے بعد تیسری کئی جنگیں لڑے، یہاں تک کہ خوارج کا زور توڑ دیا آپ نے، اور ایسا توڑا کہ پھر فتنہ خوارج آج تک سر نہیں اٹھا سکا۔ ہاں، اسی خوارج کے ایک نوجوان کے ہاتھوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت لکھی ہوئی تھی۔ ابن ملجم نامی ایک نوجوان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تلوار لیے کوفہ کی جامع مسجد کے دروازے کے پاس چھپ کے کھڑا تھا۔ رمضان کا مہینہ تھا، سحری کھا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے معمول کے مطابق مسجد کی طرف تشریف لے گئے۔ دروازے پر پہنچتے ہی اس نے آپ پر کئی وار کر دیے اندھیرے میں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غش کھا کے وہیں گر گئے۔ اس کے بعد آپ کو اٹھا کے گھر لایا گیا، اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد آپ کو شہادت نصیب ہوئی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی کامیاب زندگی گزاری، اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے بڑی قربانیاں پیش کی انہوں نے، اور ہمارے محسنوں میں سے ایک بڑے محسن ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبوں میں بڑے قریبی ہیں۔ تو کل کی جو تاریخ ہے 13 رجب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ولادت کی تاریخ ہے۔ یہ تاریخ اور یہ مہینہ بہت سارے پیغامات میں سے ایک پیغام یہ بھی دیتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا اسوہ بناؤ، ان جیسی سیرت اپناؤ، وہ جیسا اسلام کو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے تھے وہ مقصد بناؤ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کے فرمان کو آخری حرف بناؤ، اس کے علاوہ کون کیا کہتا ہے، کون کیا کرتا ہے کوئی مطلب نہ ہو، بر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہمارے لیے وہی کافی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے ہمارے لیے وہی کافی ہو۔ یہ ایک بہت بڑا سبق ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ساری امت کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان جیسا خلوص اور ان جیسا قرب ہم سب کو اسلام سے نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔